بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی اسکالر پر مبنی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں الوزیر ابو الزہر کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ الوزیر ابو الزہر ایک ممتاز اسلامی اسکالرز اور طبیب تھے جو اندلس میں اسلامی تہذیب کے سنہری دور میں رہتے تھے۔ وہ قرطبہ میں سن 1091 میں مشہور زہر خاندان میں پیدا ہوئے جو طب، وظیفہ اور عربی عوامی زندگی میں خدمات کے لیے مشہور تھے۔ اس وقت قرطبہ اسلامی دنیا کی سب سے زیادہ متحرک شہروں میں سے ایک تھا، جو اپنی لائبریریوں، مساجد اور علمی مراکز کے لیے جانا جاتا تھا، اور انہوں نے ابو الزہر کو طب اور مذہب دونوں کے علوم میں پھلتے پھولنے کے لیے مثالی ماحول فراہم کیا۔ اپنی طبی مہارت کے لیے مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والے ابو الزہر کو ابتدائی عمر سے ہی شفا اور اسکالرشپ کے شعبے سے متعارف کرایا گیا۔ ان کے والد اور آباء و اجداد ماہر طب تھے، اور اس خاندانی روایت نے انہیں طبی علم کے اصول کی کمیونٹی کی خدمت کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب دی۔ اگرچہ طب ان کی مہارت کا بنیادی شعبہ تھا، اور اسلامی قانون اور اخلاقیات کے مطالعہ میں بھی گہری مشغول تھے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طب کے بارے میں ان کا نقطہ نظر رحم دلی اور انصاف کے اقتدار پر قائم تھا۔ انہوں نے قرطبہ میں کچھ عظیم استاذہ کے تحت تعلیم حاصل کی، اور بعد میں اندلس اور شمالی افریقہ کے سفر کے ذریعے اپنی تعلیم کو وسعت دی۔ ابو الزہر نے صرف ایک ماہر طب بلکہ ایک استاد اور سرپرست کے طور پر بھی مشہور ہوئے۔ ان کے طلباء نے محتاط مشاہدے، عملی علاج اور اسلامی اخلاقیات کے ساتھ میڈیکل سائنس کے انضمام پر ان کے زور کی تعریف کی۔ ان کے کاموں نے مسلم دنیا میں طب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور طبیبوں کی بعد کی نسلوں کو متاثر کیا۔ بحیثیت طبیب ابو الزہر نے کلینیکل پریکٹس، خاص طور پر سرجری، فارماسولوجی اور تشخیص کے شعبوں میں قابل قدر تعاون کیا۔ وہ ابتدائی اسکالر میں شامل تھے جنہوں نے طب میں صفائی، خوراک اور احتیاطی نگہداشت کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ تصورات جو اس کے وقت کے لیے ترقی یافتہ تھے، ان کی تحریروں اور تعلیمات عملی نوعیت کی تھیں، اور ان کا مقصد عام لوگوں کی صحت اور بہبود کو بہتر بنانا تھا۔ عملی مہارت اور نظریاتی علم کے اس امتیاز نے انہیں طبی اور علمی دونوں حلقوں میں بے حد عزت بخشی۔ طب میں ان کی شراکت کے علاوہ ابو الزہر نے المور خاندان کے تحت وزیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس کردار نے اسے اسکالرشپ اور عوامی بھلائی کے لیے اپنی وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے حکمرانی پر اثر انداز ہونے دیا۔ اس کے کردار کو سیدھا، ہمدرد اور واقف کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اور ایک طبیب، عالم اور سیاستدان کے طور پر اپنے فرائض میں توازن پیدا کرنے کے لیے ان کی تعریف کی گئی تھی۔ ابو الزہر کا انتقال سن 1161 میں سویل میں ہوا، جو المامور دور میں اندلس کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی موت پر پورے علاقے میں سوگ منایا گیا تھا، کیونکہ انہی نے صرف ایک طبیب اور عالم بلکہ ایک ایماندار اور ذہانتدار، دیانتدار آدمی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں سویل میں دفن کیا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر علماء، طلباء اور طبیبوں کے لیے احترام کی جگہ بن گئی، جنہوں نے اسلامی تہذیب میں ان کی خدمات کو احترام کیا۔ سویل میں ان کی تدفین کے مقام پر ایک معمولی مزار قائم کیا گیا تھا۔ مزار ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں ان کے کام کے مدعا، خاص طور پر طب اور تاریخ کے طالب علم تعظیم کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ صوفیہ اور اولیاء کے مزارات کی طرح وسیع پیمانے پر نہیں جاتے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے جو سائنس اور ایمان کے انتظام کی قدر کرتے ہیں۔ یہ مزار جسموں کے علاج کرانے والے
اور اسلامی علم کے خادم دونوں کے طور پر ان کے دورے کردار کی پہچان کی عکاسی کرتا ہے۔ آج ابو الزہر کو اندلس کی عظیم شخصیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی میراث، ان کی طبی امداد، اسکالرشپ اور بطور وزیر ان کی خدمات میں مضمر ہے۔ سوئل میں مزار ان علماء کے لیے پائیدار احترام کی علامت بنا ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ان کی کہانی اندلس میں اسلامی تہذیب کی رونق اور علم کے لازوال قدر کی یاد دہانی ہے، جس کی رہنمائی ایمان اور ہمدردی سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسلامی اسکالر میاد الدین الرادی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ آخر پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔